ایک حکایت کہ بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے صاحب حال تھے، اور جو بادشاہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، وہ بھی ایک نیک اور بڑی اللہ والی عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 خادمائیں قرآن کی حافظہ رکھ رکھی تھی، پورا محل قرآن کا گلشن بنا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید اپنی بیوی کو لے کر دریا کے کنارے لے کر نکل گیا۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک طرف بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ ریت پر ایک ڈھیر بنا رہے ہیں۔ جا کر کہا السلام علیکم، بہلول دانا نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں محل بنا رہا ہوں، کس لیے کہ جو میرے اس محل کو خریدے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اس کے بدلے اس کو جنت میں محل بنا کر دے۔ بہلول بادشاہ ہارون رشید نے کہا کہ اس محل کی قیمت کیا ہے؟ کہا 1 دینار۔ کہا یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، یہ تو دیوانہ ہے، دیوانے جیسی باتیں کرتا ہے۔ آگے نکل گئے۔ پیچھے ان کی جو خاتون، ان کی بیوی زبیدہ خاتون تھی، وہ آئیں، انہوں نے بھی وہی سوال دہرایا السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا کر رہے ہو؟ محل بنا رہا ہوں، کس لیے کہ جو اس محل کو مجھ سے خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے جنت میں ایک محل بنا کر دے۔ فوراً کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا 1 دینار۔ فوراً 1 دینار نکال کر دے دیا۔ اب جب بادشاہ ہارون رشید سویا تو اس کو خواب میں ایک حسین و مناظر، پھل پھول، اونچے اونچے محل اور ایک سرخ یاقوت محل دکھائی دیا جس پر لکھا تھا زبیدہ خاتون۔ تو اس نے اس محل کو دیکھ کر اس محل میں انٹری کرنا چاہا۔ اس محل کے اندر جیسے ہی جانے لگا تو دربان نے اسے روک دیا کہ رکو۔ اس نے کہا یہاں پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، میں اندر جانا چاہتا ہوں، مجھے اندر جانے دیا جائے۔ اس نے کہا یہاں کے اصول الگ ہیں، یہاں پر اندر جانے کی اجازت اسی کے لیے ہے جس پر اس محل کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو دربان نے جیسے ہی دھکا دیا تو ان کی نیند کھل گئی۔ جیسے ہی نیند کھلی تو فوراً خیال آنے لگا کہ یہ بہلول دانا کی وہ دعا ہے جو زبیدہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی۔ پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، تڑپتا رہا، افسوس کرتا رہا کہ میں بھی کاش کے اس محل کو خرید لیتا۔ تو صبح ہوئی، اس نے کہا میں پھر وہاں پر دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اپنی بیوی کو لے کر دریا کے کنارے لے کر گیا تو اسی طریقے سے دیکھا کہ بہلول دانا وہ گھر بنا رہے ہیں۔ پھر گئے السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ بہلول دانا نے کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ جو مجھ سے یہ گھر خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے جنت میں گھر بنا کر دے۔ انہوں نے کہا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اب بہلول دانا نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا۔ کہا کل تو 1 دینار تھی، آج پوری دنیا کی بادشاہت۔ بہلول دانا کہنے لگے کہ کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کر آئے ہو، اس لیے قیمت بڑھ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمیں ہمارا ایمان بڑا سستا معلوم ہوتا ہے، جنت بڑی سستی معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں قدر و قیمت نہیں ہوتی اور ہم اعمال کی طرف اتنے راغب نہیں ہوتے ہیں۔ اگر جب موت کے وقت جب موت آئے گی، موت کا فرشتہ ہمارے سرہانے کھڑا ہوگا اور ہمیں نشانیاں اور علامتیں دکھائی دیتی چلی جائیں گی تو تب اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ جنت یہ سستی نہیں تھی، بڑی قیمتی تھی۔ ایمان سستا نہیں تھا، بڑا قیمتی تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر ہم نے قدر نہیں کی تو پھر وہ زمانہ بھی کوئی قریب زمانہ نہیں، کوئی دور زمانہ نہیں، بہت قریب زمانہ ہے کہ یہ بات کھل چکی ہے کہ اب وہ زمانہ بہت قریب آ چکا ہے اور اس زمانے میں جو نام ہے وہ کٹ زیادہ رہے ہیں اور لکھا کم رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان کی